صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو، یہ اذا ماضی پہ داخل ہے، پڑھ چکو مانا نہیں ہے چاچے، جب پڑھنے لگو اس وقت پڑھ چکو۔ اگر یوں ماضی کا کام ہے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پھر قرآن میں جو آیا ہے نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو، تو پھر تم یہ ترجمہ کرو جب تم نماز پڑھ چکو تو وضو کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، دیوبندی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے حدیث پاک اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء کا ایک خود ساختہ اور ایسا منفرد ترجمہ کیا جو اس سے پہلے کسی دیوبندی اور کسی وہابی نے نہیں کیا۔ ترجمہ یہ کیا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو خالص میت کے لیے دعا کرو، اور اپنے اس معنی اور مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ المائدہ سے آیت پڑھی، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو وضو کرو۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ اس حدیث پاک کا معنی ہے جب تم نماز پڑھنے لگو تو میت کے لیے خالص دعا کرو۔ اب ایک چٹا ان پڑھ بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ نماز کے لیے وضو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، تو مفتی دیوبندی کے اس خود ساختہ جو اس نے معنی اور ترجمہ کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ سے پہلے میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ تو اب پوری دنیا کے دیوبندیوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے میت کے لیے خالصتاً دعا کریں، کیونکہ ان کے ایک محقق اور مناظر نے یہ معنی بیان کر دیا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اس وقت خالص میت کے لیے دعا کرو، اور اس کا معنی یہی ہے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے۔ تو یہ اس بندے نے دیوبندیوں کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی، اور پھر جو اس نے ہمارے بیان کیے گئے معنی پر اعتراض کیا کہ یہ تم جو معنی کرتے ہو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے بعد دعا مانگو، تو پھر کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ کرو کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر وضو کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس حدیث پاک کا معنی بیان کیا، اللہ کے فضل سے یہ عین قرآن پاک کے مطابق اور موافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ طَعِمْتُمْ یہ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور اس پر اذا داخل ہے، لیکن معنی اس کا یہی بنتا ہے جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا، کیونکہ فا تاکید مال وصل کے لیے ہے، فَانْتَشِرُوا کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ اسی طرح معنی ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم نماز جنازہ میت پر پڑھ چکو فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے پھر خالصتاً اس کے لیے دعا مانگو۔ تو ہم نے جو حدیث پاک کا معنی کیا یہ عین قرآن پاک کے مطابق اور موافق ہے، اور جو اس نے کہا کہ پھر تم یہ اس آیت کا معنی بھی یہ کرو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہتا کہ اس کا معنی بھی یہ کرو پھر کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر وضو کرو۔ ہم نے اللہ کے فضل سے جلالین پڑھی ہے، جلالین شریف میں ہم نے اس آیت کا معنی اور مفہوم پڑھا ہے۔ جلالین میں یہ لکھا ہے اس کا معنی اے اردتم القیام الی الصلاۃ وانتم محدثون، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو تم پہلے وضو کرو۔ تو اس لیے ہم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگو تم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو، کیونکہ قمتم جو ہے
یہ ہے اردتم کے معنی میں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو. یہ جلالین نے ہمیں سکھایا ہے یہ معنی. اور دوسرے نمبر پر جو اپنی جاہل عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس مولوی نے ایک ڈنگوسلہ بیان کیا کہ جب کوئی بندہ بعد از نماز جنازہ کی دعا کو ثابت کرے تو اسے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی، مسجد سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد کون سی دعا سکھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو خالص میت کے لیے دعا کرو. تو اس وقت سرکار کے مخاطب سرکار کے صحابہ تھے، اور صحابہ یہ جانتے تھے کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. اس لیے کوئی نئی دعا انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے کہ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود. تو یہ چند باتیں تھیں جن کا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا. اللہ تبارک و تعالی انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالی عوام اہل سنت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے.